عام شجاعت برنی، میں وہ شجاعت برنی ہوں جس کے پاس پاؤں کے نیچے چپل نہیں تھی. ان لوگوں کے در پر میں گیا تھا، ان کے خاندان میں ہونے کے باوجود انہوں نے میرا کیا سپورٹ کرا، 10 گھنٹے باہر بٹھا کے رکھا. اور ابھی بھی وہ پوزیشن ہے الحمدللہ کہ مجھ سے 4 گھنٹے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. توتی بولا کرتی تھی واقعی الطاف حسین صاحب کی، اس وقت خون ہو چکے ہیں سفید. ان کے الفاظ یہ تھے کہ اب سب ختم ہو گیا. انصار برنی صاحب نے کہا تھا کہ میرا کسی بھی برنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں بتا دوں سیاست کا تھوڑا ڈیفینیشن بتا دوں. اب آپ نے سیاست کا نام لیا، سیاست دان جب تک وہ نہیں بن سکتا جب تک وہ غدار نہ ہو ملک سے. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں میں. جب تک وہ جھوٹا نہ ہو، جب تک وہ منافق نہ ہو، یہ 3 کوالٹیاں ہوں گی وہ سیاست دان ہوگا. تعلقات کیسے ہیں آپ کے سارم برنی صاحب سے؟ اف آئی ایم ناٹ رنگ چچا لگتے ہیں سارم برنی آپ کے، اور انصار برنی جو میری معلومات ہے اس کے مطابق. تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے آپ کی مطلب ٹرم اینڈ کنڈیشن، آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے آپ کو گھروں میں یا خاندان میں؟ آپ لوگ کبھی ملتے ہیں آپس میں؟ 1-2 دفعہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. السلام علیکم، میں علی اطہر خان آج احسن خان شو کے اندر حاضر خدمت ہوں. آج احسن کی اویلیبلٹی موجود نہیں تھی احسن صاحب کی، تو اس کی وجہ سے آج میں ان کے بہاف پہ آج اس شو کو جو ہے وہ کر رہا ہوں. ہمارے بیچ آج ایک ہمارے گیسٹ شجاعت برنی جو ہیں وہ موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم شجاعت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا شجاعت صاحب، اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو بے حد شکریہ، آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. برنیز فیملی جو ہے پاکستان کے اندر ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، اور اگر میں اس طرح سے کہوں تو بڑے نامی گرامی نام ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ رہے ہیں، جن کے اندر انصار برنی صاحب کا نام سر فہرست ہے. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ اور ان کے بھائی جو کہ سارم برنی ہیں، انہوں نے بھی کافی ٹائم سرو کیا. آلدو ابھی کچھ ایک کنٹروورشل چیزیں ہیں جو ان دونوں بیچ میں مابین میں ہو رہی ہیں، ہم اس پہ بعد میں آئیں گے. لیکن ابھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں کی اپنی فیملی جو برنی فیملی ہے وہ کافی ٹائم سے اسی طرح کی جو ویلفیئر چیزیں اس کے اندر ہے، یا پھر آپ بھی انہی لوگوں کو دیکھ کے، یعنی شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ آپ کے چاچا ہی ہیں، چاہے وہ انصار برنی ہیں چاہے سارم برنی ہیں، تو کیا ان سے انفلوئنس تھا آپ کا، یا پھر آپ کے اپنے دادا یا والد محترم کو دیکھ کے آپ بھی اس خدمت میں آئے، اور آپ نے جیسے کہ میری علم میں ہے کہ کوئی شفاف ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے آپ جو اس ٹرسٹ کو چلاتے بھی ہیں اور کافی ٹائم سے کر رہے ہیں. اور دوسری چیزیں ہیں اس پہ بھی ہم ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے، جو کہ ماشاءاللہ آپ نے، میری جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کراچی کی کچھ بیسک ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا ہے. اس میں سے کور ایشو جس میں کہوں گا وہ کچرے کا بھی ہے، جس کے حوالے سے آپ نے بہت سی جو یہاں کے میئر ہیں اور شاید جو یہاں کے چیف منسٹرز ہیں ان کو کچھ وہ بھی دی ہیں اپنی طرف سے سفارشات، جس کی بنیاد پہ آپ کے پاس اس کی سولوشن بھی ہے. تو سب سے پہلے آپ ان ساری چیزوں کو آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. دیکھیں بات یہ ہے، تھوڑا بتا دوں کہ برنی فیملی جو ہے وہ کسی کی ایک کی جاگیر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ انصار برنی، سارم برنی بھائی ہیں، تو یہ آرگنائزیشن یہ ٹرسٹ کتنے برنیز ہیں یہ، مطلب کیا یہ کیونکہ آپ بھی برنی اور آپ نے ایک دو نام ابھی اور بتا. سب سے پہلے تو یہ جو برنی فیملی ہے یہ کتنے بھائیوں پہ اور کتنے گروپ سے مشتمل ہے؟ ہمارے جو آڈینس ہے ان کو سمجھ میں آئے گی کتنے برنیز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ دیکھیں ہم نا زبان، رنگ، نسل، مذہب پر تو بات نہیں کرتے، لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ برنی بھی انسان ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک فیملی ہے، اور ایک وہ فیملی ہے جو انٹرنیشنل ایک برانڈ ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جسٹ یا پاکستان کے اندر یہ جو ہے محدود مدت ہے، ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہے یہ برانڈ ہے. اور جس طریقے سے بتایا آپ نے، یہ بیسکلی ہمارا جو بیسک تعلق ہے وہ 9 بیٹوں والے خاندان سے ہے. یہ بلند شہر سے بیسکلی جو ہے، یہ انڈیا سے، یہ بلند شہر ہے، بڑا خوبصورت ایک شہر ہے یہ، جتنا مجھے میرے والد مرحوم نے مجھے بتایا. اچھا، ہمیں بڑا آکورڈ فیل ہوتا تھا کہ جب برنی لگتا تھا ہمارے آگے، تو ہمارے کلاس کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو ہمارے دوست ہیں، بولتے تھے یار چینی کی برنی آ گئی، فلانا کی برنی آ گئی. ہم بولتے تھے یار ہمیں اس طرح کا مذاق نہ کرو، مطلب ہمیں چڑ لگتی تھی. تو جب ہم گھر آتے تھے اپنے والد کو بولتے تھے کہ یار یہ ہمارا کیا برنی لگایا ہوا ہے آپ نے. اچھا، ہمیں واقعی نہیں پتا تھا کہ مطلب ہمارا کیا مطلب ریلیشنز ہیں، ہم برنی فیملی کیا ہے.
تو جب بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جب میرا میٹرک ہوا تھا تو میرے والد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، ان کو بھی سلو پوائزن دے کر جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا. تو کیا ایج تھی ان کی والد محترم؟ ان کی 53 بالکل. اور یقین کریں گے کہ انہی کی ٹیم کا ہی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. تو ان کو بھی جو ہے انہوں نے ان کی ٹیم کا ہی حصہ تھا جنہوں نے جو ان کو سلو پوائزن دیا تھا. ریئلی؟ بالکل. This video sponsored by Kuru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. بالکل میرے والد سے مرحوم، میں بتا دوں، کوئی اور دوسرا جاب تھا؟ میرے والد مرحوم جو ہے وہ وفاق کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک افسر بھی تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے باقاعدہ وہ خود جو ہے وہ اس جگہ کو چھوڑا، اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑا. دین اس کے بعد وہ پولیس، ہمارے جو انٹیلیجنس ہے پولیس میں جو ہے انہوں نے ایز اے ڈی ایس پی جو ہے انہوں نے اپنی کارکردگی جو ہے وہ نبھائی. دین اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، انہوں نے پھر وہاں سے بھی ریزائن دیا. دین اس کے بعد جو ہے وہ رائٹ ناؤ اس وقت ہیومن رائٹس پولیس کمیٹی کے نام سے ایک آرگنائزیشن گورنمنٹ سیکٹر سے مل کر بنی تھی، اس کے وہ چیئرمین تھے، تاحیات چیئرمین ان کو اناؤنس کیا گیا تھا. انہوں نے شفاف ویلفیئر کا آغاز بالکل. ہاں یہ بتا دوں کہ جو شفاف ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ بیسکلی پہلے تھی شفاف ویلفیئر سوسائٹی، اور یہ کچھ ہمارے وکلا حضرات ہیں، کچھ ججز حضرات ہیں جو میرے والد مرحوم کے دوست، اور ان کی ایک کیبنٹ تھی جن کے اندر کچھ ججز تھے محترم، جس کے اندر جو اس وقت بہت بڑا نام آتا ہے شہباز صاحب کا، جو اس وقت گلگت کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑے عہدے پر فائز ہیں. وہ الیکشن کمشنر گلگت ہیں، وہ الیکشن کمشنر، اور ایک اور عہدہ ان کے پاس ہے. تو ایسے کچھ دوست احباب ان کے ساتھ تھے. تو یہ 92 میں جو انہوں نے جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ داغ بیل ڈالی تھی. اور یقین مانے نہ مانے تو وہ جب اسٹارٹ ہوا، بیسکلی ہوا یہ تھا کہ اس آرگنائزیشن کو بنانے کا مقصد کیا تھا. یہ نہیں مقصد تھا کہ اگر انصار بڑھنی کی چل رہی ہے تو ہم بھی بنا لیں، نہیں، ایسا نہیں تھا. بیسکلی جو ہماری ٹرسٹ تھی یہ فیملی ٹرسٹ تھی. اس کے اندر ہمارے فیملی ممبرز انگیج تھے، اور اس کے اندر فیملیز کی ہی ہیلپ ہوتی تھی. اس وقت میں نام نہیں لوں گا کہ ایسے برنیز بھی اس وقت موجود ہیں کہ آپ اگر ان کو جھانکیں، ان کے اکاؤنٹس میں اربوں ڈالرز روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہی کی بہن اس وقت در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ پرسنل ایشوز پہ نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات کروں اسی ٹاپک کو دیکھتے ہوئے جو میرے والد مرحوم نے جو ہے اس ٹرسٹ کا آغاز کیا تھا. تو جو فیملی ٹرسٹ تھی ظاہر سی بات ہے، اور فیملیز کو ہی اپنی سپورٹ کی جا رہی تھی. ظاہر سی بات ہے کمیونٹی بیس ہم کرنا چاہ رہے تھے اس کو. تو بہت ہی زیادہ مطلب الحمدللہ اس میں ہوم ورک کر رہے تھے. کبھی اس آرگنائزیشن کو آپ نے جو ہے وہ مطلب منظر عام پر نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمیں چندہ دو، جب تک میرے والد مرحوم حیات تھے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم جب فیملی سپورٹ کر رہی ہے تو فیملی کو ہی سپورٹ کیا جا رہا ہے. جب فیملی کو سپورٹ کرے تو جو ہمارے دوسرے ممبرس تھے، ہماری فیملی ممبرس، وہی اس ادارے کو دیکھ رہے تھے. تو میرے والد صاحب جو چلا رہے تھے. شجاعت، if I'm not wrong، کہ جو ہمیں ہمارے ناظرین سمجھیں، آڈینس سمجھیں، ان کو جو ان کی یادداشت ہے اس حساب سے جو برنی فیملیز ہیں اس میں جو پرومیننٹ نام، رجسٹرڈ نام مانا جاتا ہے وہ انصار بنی صاحب بالکل انہوں نے سرو کیا، ان کا نام ہے، ان کی خدمات ہیں. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جا کے ہمیں انصار بنی جو کہ انہی کے بھائی ہیں غالباً چھوٹے، تو ان کا نام پھر ہمیں پتہ چلا. انہوں نے بہت کچھ سرو کیا، ساری چیزیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ اپنے فادر کا نام بتا رہے ہیں اور آپ اور برنیز کا نام بتا رہے ہیں، انفیکٹ آپ بھی شفاف ویلفیئر کے نام سے اس ٹرسٹ کے اندر اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو کیا وجوہات ہے کہ وہ بہت زیادہ پرومیننٹ رجسٹرڈ رہے نام وائز، آپ لوگ اتنا زیادہ پبلکلی یعنی میڈیا کے اندر اتنا زیادہ ان کو پتہ نہیں؟ اس کی کیا، ویسے آپ کر رہے ہوں گے اپنے طور پہ، اور آپ نے جیسے ابھی بتایا اور دوسرے برنیز بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے اس کی کہ وہ لوگ اتنے زیادہ ان کے نام کیوں نہیں ہے میڈیا میں؟ دیکھیں کنٹروورشل ہونا نا بہت آسان ہے. بیسکلی بات یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں چیزیں، کیونکہ میرے والد صاحب کا جو تعلق تھا وہ وفاق کے ادارے ڈپارٹمنٹ سے بھی تھا اور دوسری ایجنسیز سے بھی تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں مطلب بڑے بوڑھوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو دینا پتہ نہ لگے. تو کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں. ظاہر سی بات ہے ان کی سوچ کو لے کر بھی ہم نے جو ہے اس کو ظاہر سی بات ہے فالو کیا. آپ یقین مانے نہ مانے کہ اس وقت جو شفاف ٹرسٹ جو کام کر رہا ہے، آپ مانے اس بات کو کہ دوسری جگہ کووڈ کی بات کروں میں، کووڈ کے اندر دوسری آرگنائزیشنز نے آٹے کے بڑے بڑے جو پیکٹ ہیں ان کے پہاڑ بنا کے کھڑے کر دیے تھے. لیکن برا نہیں مانے گا کہ وہ چوہے اور دوسرے جانور کھا رہے تھے. اور ہم نے اسی کووڈ کے اندر اتنا راشن ڈسٹریبیوٹ کرا.
اگر ہم چاہتے تو وہ جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرا جس وقت اس شخص کے پیٹ میں جانا چاہیے تھا, ہم چاہتے تھے ہم بھی کھڑا کر دیتے پہاڑ, ہم بھی پہاڑ بنا کے بولتے جناب اتنے ٹرک جو ہے وہ اندرون سندھ میں جا چکے ہیں, اندرون سندھ سے یہاں پہنچ رہے ہیں, اتنا ٹرک ہم پہنچ چکے ہیں. یقین مانے اندرون سندھ ہم خود لے کے گئے تھے, جو پوری ٹیم بیٹھی ہوئی یہ سب میرے ساتھ تھے. میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, میں کسی نہیں بات دیکھیں, بات یہ ہے میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو کوئی بول نہیں پاتا, بات یہ کنٹروورشل ہو گیا, بڑا نام ہو گیا تو کوئی بول نہیں سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ انصار بڑھنی سے بڑا نام ہے کوئی؟ مجھے بتائیں آپ. دیکھیں بڑھنی بالکل بالکل, چاہے اور ہے نا یہ چھیپا لوگ ہیں یا پھر ہے نا سیلانی والے ہیں, یہ تو سب بعد میں دیکھیں پہلے تو ہم نے اسٹارٹنگ میں ایدی صاحب کا نام سنا, ایدی صاحب بچپن سے ایدی صاحب کی جو خدمات رہی ہیں اور وہ رہیں گی ہمیشہ, جو انہوں نے اس ملک کے لیے کیا. اور ایدی صاحب کے بعد اگر ہم نام سنتے تھے انصار بڑھنی صاحب کا, اور پھر اس کے بعد آپ کے دوسرے جو بڑھنیز ہیں وہ آئے, انہوں نے کیوں ان کی اپنی جگہ پہ. دیکھیں بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک سائیکل ہے. بات یہ ہے کہ دنیا تو اللہ پاک نے ختم کرنی ہے. بات یہ کہ ہر چیز کا نا ایک مدت ہوتی ہے, ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے زندگی موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے, اور یہ نہیں سوچے گا کہ مطلب اگر مطلب دوسری بڑھنی جتنا کام کریں, میں ہمارا ادارہ جو کام کرے نا بڑا ڈفرینٹ کام کر رہا ہے. آپ کے اندر جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ کیا آپ نے اپنے چچاؤں کو دیکھا یا اپنے والد محترم یا میرے والد آپ کے اندر؟ کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ کے اندر جب تک کہ یعنی پبلکلی لوگوں کے لیے درد محسوس نہیں کیے, ایک نرم دل ہی دوسروں کے احساسات کو نا فیل کر سکتا ہے, تو وہ جو چیز ہے وہ کیسے آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی؟ کسی آپ کی اگر میں کہوں کہ ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے بالکل جس کو وہ سوچ کے آگے بڑھتا ہے ان ساری چیزوں میں, تو کیا یہ ان بلڈ آپ کے اندر تھی خدمت کرنے کا جذبہ یا کسی کو دیکھ کے پیدا ہوا؟ نہ, میرے والد مرحوم. بالکل, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں بہت سارے جگہوں پہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوا کرتا تھا نا, پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب میٹنگز میں مطلب ہو رہی نا, میٹنگ چل رہی ہیں, مطلب میں بس سائڈ, مطلب بچہ تو تھا, مجھے بتاتا کہ میں چڈی پہن کر جو ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا تھا. ابھی بھی چھوٹے سے ہیں, بہت زیادہ عمر تو نہیں ہے آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم کام کا تعین اس کی ایج سے کر لیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس وقت وہ کام, اس وقت میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں نے وہ کام کر لیے. اس وقت آپ کو شاید نالج میں نہ ہو, اس وقت کراچی کا ایک اہم ایشو غیر قانونی طور پہ مقیم افغانیوں کو جتنا ہٹ کیا گیا تھا, اس وقت جو کیمپین جو ہم نے سب سے پہلے فرسٹ کیمپین جو چلائی تھی وہ آپ کے سامنے ناچیز بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسے جب یہ کیمپین کا آغاز ہوا تھا, آپ یقین نہیں کریں گے, اب جب وہ کیمپین پوری سال چلی ہے, پوری سال, جب کوئی میڈیا بولنے کو تیار نہیں تھا, کوئی اینکر بولنے کو تیار نہیں تھا, میں بولتا تھا بھائی ان کے اوپر بات کرو, یہ شہر کراچی کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں, کھوکھلا کر رہے ہیں شہر کراچی کو. آپ صرف اور صرف وائٹ کالرز کو چھوڑ کر جو بیچارے ٹچے مچے جو افغانی ہیں جو کچرا چن رہے ہیں, آپ ان کو اٹھا کے بند کر رہو, ایسا تماشے نہ کرو. آپ یقین مانیں جب ہم نے, یہ بتائیں شجاعت, یہ بھی بڑا ایک ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہے. آلدو حکومت پاکستان نے بہت سارے ایسے افغانی ہیں جن کو ڈیپورٹ کیا اور افغانستان میں بھیجا, لیکن ہم یہ بھی ایک سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ دیکھیں یہ بڑا ایک مشکل بات ہے. وہ افغانی جن کی آج سمجھ لیجئے وہ 80 کی دہائی میں وہ لوگ آئے تھے, زیاد صاحب ان کو لے کے آئے تھے, اور آج ایک بہت بڑا ایک ٹائم سمجھ لیں 40-50 سال کا عرصہ, ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, وہ آج وہاں پر مقیم ہے. یعنی انہوں نے تو افغانستان نہ دیکھا, نہ وہ وہاں پر گئے, تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے چلے جائیں اس انوائرمنٹ میں, ہمارے لیے تو یہی ہماری ملک ہے, سب کچھ یہ ہے. تو یہ کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بزنسز ہیں, ہم کافی عرصے سے تجارت, اب ہمیں بولتے ہیں کہ آپ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں پر, ہم کیسے چلے جائیں؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب مرحوم نے جب یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا 50 سال کے لیے, تو 50 سال کی مدت ہو چکی ہے پوری, پہلی بات. دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک بستی ہے افغان بستی, ایک کارڈن آف کر دیا تھا کہ جناب آپ کا یہ ایریا ہے, اس سے باہر نہیں آ سکتے, آپ ریڈ زون میں نہیں جا سکتے, آپ یقین کریں گے سر. اور اب یہ ہوا سب چیزوں میں بالکل نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ سبھی جگہ پہ کافی بزنس ہیں. کارپیٹ کے بزنس میں آئی تھنک یہ سب سے میجر رول آپ کے افغانیوں کا ہے جو وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں 2 قسمیں ہیں, ایک رجسٹرڈ افغانی ہے, اور افغانی جو قوم ہے نا یہ بڑی باعزت خوددار, خاص کر افغان کے اندر جو پٹھان ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم پٹھان افغان ایک ہیں, تو پٹھان ان میں بھی دیکھیں ایتھنک طور پہ ازبک ہیں, تاجک ہیں,
اور فارسی بان ہیں اور پشتون ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی سی بھی زبان ہو، میرے شہر کے اندر آ رہے ہو تو قانون کے طریقے سے آؤ، جو قانون کہتا ہے. مجھے دبئی کیوں نہیں بھیج رہے آپ؟ جیسے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کہ آپ کو پتا ہوگا، فرینکفرٹ میں جرمنی میں ہوا. انہوں نے پاکستانی فلیگ کو اتار کے اس کی بے حرمتی کری. تو یہ اب لیکن اگر ہم اس کو صرف بنا کے باقی افغانیوں کو یہاں پر زد کوب کرنا شروع کر دیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں. لیکن ان کی کنڈیم ہونا چاہیے جو حرکت انہوں نے کی اس وقت. بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ ایک گھر کا گھر جو ہے آپ رینٹ پر لیتے ہیں. جب آپ گھر رینٹ پر لیتے ہیں نا تو آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ پائپ کی لائن ٹوٹ رہی ہے تو ٹوٹے، پینٹ خراب ہو رہا ہے تو ٹوٹے، خراب ہو رہا ہے کچھ بھی ہو، رینٹ کے گھر میں. تو جسٹ لائک آپ کے پاس جو گھر آپ رہ رہے ہیں، افغانی جو رہ رہے ہیں نا وہ رینٹ پر رہ رہے ہیں یہاں پر، ان کو کوئی غرض نہیں ہے پاکستان کے قانون سے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے پاکستان کے جھنڈے سے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے ہماری حساس ایجنسیز کو لان تان کرنے پہ. کراچی پریس کلب کے باہر آپ ہمارے جرنیلز کو کرنیلز کو گالیاں دے رہے ہو، آپ ان کو دھمکیاں دے رہے ہو. مطلب وہ ان ایجنسیز کو آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہو یار. مطلب مذاق ہے کوئی؟ جو وہ ایجنسی جو پورے دنیا میں مانی جاتی ہے. مطلب پھر تو وہی ہو گیا نا کہ یار آپ جس تھال میں کھا رہے ہو اس تھال میں آپ چھید کر رہے ہو. مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں آپ ان کے قوانین کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. اور چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہے وہ رہ سکتی ہے، لیکن وہ اس قانون اور اس کے دائروں کے اندر رہتے ہوئے رہتے. اچھا اب مجھے ذرا اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ ایک آپ نے ایک میں نے تھوڑی سی آپ کے حوالے سے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ آپ نے ایک آپ کے پاس تجویز ہے کچرے کے حوالے سے جو آپ نے یہاں پر میئر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو بتایا. وہ کیا ہے ذرا ناظرین کو بتائیں، کیا واقعی آپ کے پاس ایسی سولوشن ہے اس کو کراچی کو صاف کرنے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سولوشن جو ہے وہ چائنا آپ کی سابقہ گورنمنٹ کو، بلکہ ابھی بھی گورنمنٹ ہے ان کو دے چکی ہے. وہ بس یہ اس لیے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ کچھ پرسنٹیج پر بات آ کر رک گئی تھی. ٹھیک ہے، جس کی بنا پر چائنا یہ کہا تھا کہ جناب شہر کراچی کے جتنا بلکہ پورے پاکستان کا جو کچرا ہے آپ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے ہم آپ کو جو ہے وہ بجلی سستی کر دیں گے. ہمارے پاس وہ ذخائر ہیں کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے آپ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے بہت ساری چیزوں پر. ہم تو آئی ایم ایف پہ آ کے دلہن بن کے بیٹھ چکے ہیں، جیسے وہ کہے گی ہم نے ویسا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہم نے میئر صاحب کو اور دوسرے جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، الفاظ تو نہیں کہہ سکتا میں کچھ غلط، بس تو ان کو ہم نے ایک جو ہے آفر کی تھی کہ جناب میں مہینے کا 5 ارب روپے میئر صاحب کو دوں گا، شہر کراچی کا جتنا کچرا ہے وہ آپ مجھے دے دیں. اچھا، یہ ڈفرینٹ نجی چینلز پر بیٹھ کر میں نے جو ہے آفرز کی تھی. کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کرا، انہوں نے مجھ سے پوچھا. کوئی رپلائی آیا؟ بالکل رپلائی. دیکھیں میئر صاحب تو فون اٹھا کے نہیں بولیں گے بھرنی. بات یہ ہے کہ ان کے جو ظاہر سی بات ہے عملہ ہے، انہوں نے رابطہ کرنا چاہا مجھ سے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا اسٹریٹجی ہے، آپ ہمیں بتائیں ذرا سا. تو میں نے ان کو میسج دے دیا تھا کہ جناب میں جو ہوں ڈائریکٹ میئر صاحب کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے نا، میں کیوں بتاؤں، میرا بھائی اس وقت جو ہے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہوا میں تھوڑی ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کو پریویس چائنا نے جب آفر کری تھی، جب آپ نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کری؟ ابھی بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ ہوا میں ہوں گی باتیں. میں نے میئر صاحب کو یہ بات بولنی ہی ہے. ایک صرف قیمہ بات، جو اقرا یونیورسٹی کے سامنے جو کچرا کنڈی ہے، آپ یقین کریں گے مہینہ کے 5 کروڑ روپے وہاں سے اٹھ رہے ہیں. مہینے کے 5 کروڑ روپے 5 کروڑ روپے اٹھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ ایک کچرا کنڈی سے اٹھ رہے ہیں تو شہر کراچی کے اندر اس وقت 3 سے 4 بڑی کچرا کنڈیاں ہیں، بڑی، جس کی وجہ سے اس وقت جو اغوانی جس کو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے وہ اس وقت بڑی بڑی فارچونرز میں کیسے گھوم رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے اور ہمارے کچرے کو بیچ کر. کیا واقعی اتنا اس میں نا وہ پروفٹ ہے اور اتنا یہ سازگار کاروبار ہے کہ وہ بیچ کے آج ہے نا وہ کچرے کو فارچونر پہ آ گئے. 5 بڑے بڑے کارخانے. آپ یہ بتائیں جس کے اندر آپ ہی نام لیا نا جناب 50 سال کے لیے ضیاء الحق صاحب مرحوم نے جو ہے وہ جگہ دی تھی، اس جگہ پر آپ اپنے کسی ڈپارٹمنٹ یا کارندے کو لے کے تو جاؤ نہ، وہ ننگے پاؤں باہر آئے تو کہنا. یہ وہی انہی جگہوں پر بجلی فری ملی ہوئی ہے، گیس فری ملا ہوا ہے، پانی فری ملا ہوا ہے، وہیں پر آپ کے بندے کو شہر میں آ کے مارتے ہیں، وہاں گھس جاتے ہیں. کیا نہیں ہو رہا، جاؤ نا وہاں پر.
ہمت کری تھی بیچ میں ڈپارٹمنٹس نے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ جناب آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا. میں نے کہا تم لوگوں کو تو چھوڑ دیں گے, میرا تو کرکٹ بنا دیں گے وہ, کسی بھی اغوان بوٹی پہ لگا کر میری بوٹیاں لگا دیں گے وہ, اور بعد میں اللہ نہ کرے پھر ہے نا آپ کے لیے مسئلہ. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے مجھ پر اٹیک بھی ہوئے, اور میں نے اپنے تمام حساس اداروں کو خط بھی ان کو بھجوا دیا کہ جناب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. ہم نے ایک شہر کراچی کا ایک اہم ایشوز پر بات کری تھی, جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے, ان کو کراچی سے ڈپورٹ کیا جائے فوری طور پر. تو اس کے بعد جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی یہ کہنا وہ ہوتا ہے کہ یار ان کا کوئی اسپیسیفک کوئی گروپ سے ہے, کوئی یہاں کے جو پاکستان کے اندر جو مختلف پارٹیز ہیں, کیا اس کے تو کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. آلدو آپ اگر ہیں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ویسے میں پوچھ رہا ہوں ہمارے آڈینس کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک جتنی باتیں ہوئیں, ایک سیاسی بندہ اتنی باتیں نہیں کر سکتا. سیاسی لوگ وہ تو پھر دوغلے ہوتے ہیں سر, وہ دوغلے ہوتے ہیں. سیاست, اب میں بتا دوں سیاست کا تھوڑا ڈیفینیشن بتا دوں, جب آپ نے سیاست کا نام لیا, سیاست دان جب تک وہ نہیں بن سکتا جب تک وہ غدار نہ ہو ملک سے, اتنی بڑی بات کر رہا ہوں میں, جب تک وہ جھوٹا نہ ہو, جب تک وہ منافق نہ ہو, یہ 3 کوالٹیاں ہوں گی وہ سیاست دان ہوگا. اس لیے سیاست دان نہیں بننا. یہ تو کنٹروورشل بات. بالکل بالکل, آپ مجھے بتائیں ایوانوں میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو بہت سے سیاست دان ہیں بالکل بالکل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں بالکل اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. بالکل بالکل. بات یہ کہ وہ ابھی پروگرام کے بند کرا دیں گے کہ بھائی آپ کے مہمان. اچھا, یہ میں نے ایک نجی چینل میں بھی میں نے کلیئر بولی تھی, ایک ہمارا ٹاک شو تھا, اس ٹاک شو کے اندر انہوں نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ سر آپ ایسے بات نہیں کریں. میں نے کہا بات یہ ہے تو مجھے سچ بلواؤ, اگر بلوا رہے ہو تو مجھے جو ہے اسکرپٹڈ نہ بلواؤ. بات یہ کہ آپ کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے الحمدللہ کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے آڈینس کو کہ بھائی انہوں نے مجھے شروع میں ہی بولا کہ بھائی میں بولوں گا تو پھر اپنے حساب سے بولوں گا, آپ مجھے بات کرنے دیجیے گا. اور مجھے ان کی یہ بات بڑی بھلی لگی کہ ایک نیچرل ان کے اندر ایک انرجی ہے اور ایک نیچرل بات یہ اپنے لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ہم نے کوشش یہ کرنا ہوتا ہے اس چیزوں کے اندر, اس فریم کے اندر ہم رہیں. ہر انسان کی اپنی اپنی کہنا چاہیے ایک ہے نا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیکن ہمیں سب لوگوں کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس ساری چیزوں کے اندر شجاعت صاحب جو پوائنٹ تھا اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں. جو یہ سارم برنی صاحب ہیں اور جو انصار بنی صاحب ہیں, یہ بیسیکلی آپ کے کون ہیں, بھائی ہیں, چاچا ہیں, یا ان سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ پہلی بات تو ان سے میرا بہت ہی اہم رشتہ ہے انسانیت کا. اب تو میں چلے بات ہو رہی تو کر ہی دیتا ہوں. میرا سینٹرل جیل میں ایک ایونٹ تھا, تو سینٹرل جیل جوینائل جیل کے اندر, تو اس میں میں نے جو ہے سارم بنی صاحب کو مدعو کیا تھا, تو آئے تھے, ظاہر سی بات ہے. تو ڈفرینٹ ایونٹس میں نے جو ہے انصار بھائی کو بھی انوائٹ کیا, الحمدللہ وہ انگیج ہوتے ہیں. سارم بھائی بھی آئے تھے. بات یہ ہے کہ جب میں اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کہیں ایسا نہ پتہ چلے کہ وہ سمجھے کہ شاید آپ نے شجاعت برنی صاحب نے پبلکلی وہ ایک وہ لینے کے لیے جسے کہنا چاہیے پذیرائی لینے کے لیے, کہیں آپ نے برنی ایسے ہی تو اپنے ساتھ نام کیا پذیرائی لیں گے اس وجہ سے کہ آپ بھی اتنے ہی مشہور ہو جائیں جتنے انصار برنی صاحب یا ایسا مشہور نہیں ہونا کہ سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں, ایسا تو مشہور نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت میں بتا دوں کہ تھوڑا سا آپ یہ ضرور بتا دیں کہ آپ کا ان کے ساتھ, میں بتا رہا ہوں بالکل, میں وہیں پر آ رہا ہوں, وہیں پر آ رہا ہوں. بڑا خوبصورتی سے بولا کہ میرا ان کے ساتھ انسانیت, اور ہمارا انسانیت کا ہی رشتہ ہے, میں وہیں آ رہا ہوں کہ یاد کرتے ہیں. مجھے یہ الفاظ کیوں یاد آیا میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو نا. ہم نے ایونٹ رکھا ہوا تھا, تو سارے بھائی کو بلایا تھا ہم نے, تو تصویر سوشل میڈیا پہ جب گئی تھی جانے کے بعد جو ہے وہ میرے پیج سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ ان کے بیٹے ہیں, تو میری سوشل میڈیا پر جواب کون دے گا؟ جب میرا پیج ہے تو جواب کس نے دینا تھا؟ آپ نہیں دینا تھا. سارم بھائی نے جواب دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریئلی؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت جب یہ میسج میں نے دیکھا تو میں نے کمنٹ کر دیا, میں نے کہا میرا ان سے وہ تعلق ہے جو آپ کو بھی نہیں پتا, ان کو بھی نہیں پتا. میرا انسان سب سے پہلے تو ان کا تعلق ہے انسانیت کا. بہت پیاری بات, ٹھیک ہے. ان سے جب یہ ایک بندہ جب چینل پہ بیٹھ کر اور ایک ٹرسٹ کھول کر اگر بیٹھا ہوا ہے, اور اگر وہ بندہ یہ بول رہا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ تو پھر بری بات ہے. پھر چلو آگے بڑھتے ہیں. میں نے ان سے میسج کے باقاعدہ کمنٹ کا جواب دیا کہ جناب میرا آپ سے بہت اچھا تعلق ہے, اور بات یہ کہ یہ آن نہیں کرتے. یہ آن اس لیے نہیں کرتے, میں اس کا بھی وجہ بتاؤں گا. جب آپ کھل رہے ہیں نا تو پھر کھلنے صحیح سے. ہاں نہیں, کیونکہ آپ سچے آدمی, بات یہ آپ سچ پہ اب سنیں, یہ بھی سچائی ہے, پردہ اٹھائیے. جب میں نے میسج کرا, جب کمنٹ آیا نا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میں نے میسج کر دیا کہ یار میرا ان سے وہ تعلق ہے انسانیت, سب سے پہلے انسانیت تعلق ہے, اس کے بعد تو دیکھتے ہیں کون سا تعلق ہے کون سا تعلق نہیں ہے. تو وہ کمنٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا.
Really? بالکل, وہ ڈیلیٹ کر دیا. اب یعنی ان کو احساس ہوا کہ یار یہ غلط سر کر لیا انہوں نے. سر بات اچھا اس وقت جو ہے اس شفاف ٹرسٹ کو جو ہے میرا نام ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا, اور ہم نے فرسٹ ایونٹ جو ہے سینٹرل جیل جونا جیل میں کرا تھا, تو سارم بھائی کو سب کو انوائٹ کرا تھا ہم نے. تو جب یہ کمنٹ ڈیلیٹ ہوا نا, یہ بات ختم ہو گئی. ختم ہونے کے بعد میں نے بھائی خرم بھائی کو بولا, میں نے کہا یار خرم بھائی یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہوا تھا. تو انہوں نے بولا دیکھو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو ایسا رکھو تم کہ تمہیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے, تمہیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے. بہت ساری ایسی باتیں جو ممتاز برنی صاحب کی ہیں, مرحوم اب تو انتقال ہو گیا ان کا, بہت ساری باتیں انصار برنی صاحب کی ہیں کہ جناب وہ زرداری صاحب کے 10% کے پارٹنرز رہ چکے ہیں, ابھی بھی رہ چکے ہیں. بات یہ سنتے کہ ان کی شاید ہے نا ابھی ذہنی حالت بھی تھوڑی سی خراب ہے, ان کی بھی صحت ابھی بہتر ہوئی ہے تھوڑی بہت الحمدللہ, لیکن بیچ میں جو ہے ان کو جو ہے وہ کچھ اٹیک ہوئے تھے, بیچ میں جو ہے ان کو بالکل سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ پرابلمز ہو گئی تھیں. تو بات یہ کہ میرا ان سے بڑا اہم تعلق, بات یہ کہ یہ آن نہیں کرتے, وہ آن نہیں کرتے, لیکن میں ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں. ٹھیک ہے, بڑی بات ہے, میں ان کو بڑا مانتا ہوں کیونکہ میرے بڑوں نے کہا ہے کہ میرے بڑوں نے فرمایا, سن لینا ذرا, میرے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے بڑوں کا تمیز و احترام کرنا سیکھو. میں بھی چاہتا تو میں بھی کچھ الٹا سا کمنٹ کر دیتا. بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ آن کرنے کو تیار نہیں ہے, انہوں نے اس کمنٹ کو ڈیلیٹ کرا انہوں نے, تو یقین مانے میں ابھی بیچ میں کہیں ہم یہ بات ابھی دیکھا میں نے بولا نا انسانیت کا, جب یہ بات کھلی تو مجھے یاد آیا کہ یار ایک اگلا بندہ بول رہا ہے تو بھائی تم مجھے پرسنل بول دو. اب ایک چلو اب بات ہو رہی ہے, تو بیچ میں ایک نجی ایونٹ میں میں بھی انوائٹڈ تھا, عالیہ بھابی بھی انوائٹڈ تھیں. عالیہ بھابی کون ہے؟ ان کی سیکنڈ وائف ہیں سارم بھائی. ٹھیک ہے. تو اب جب ہمارا انٹر ہوا کہ شجاعت برنی صاحب بھی جو ہے وہ ایونٹ کے اندر مطلب آ چکے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں, یقین نہیں مانیں گے آپ, ان کے پیچھے کسی نے پتہ نہیں کیا بول دیا کہ مطلب وہ ایونٹ سے ایسے جانے لگی کہ جو آرگنائزر تھا انہوں نے بولا میڈم ابھی رکیں, انویٹیشن وغیرہ دینا ہے گا. نہیں مجھے بہت دیر ہو رہی ہے, مجھے بہت دیر ہو رہی ہے. آپ کا آنا ان کو پسند نہیں آیا؟ مجھے میرا تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں پسند نہیں آتی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بالکل 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 دیکھیں بات یہ کہ مجھے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ آنرشپ نہیں لینی کہ برنی پھر میں ہی ہوں صرف, سمجھنا میری بات نا, مجھے یہ آنرشپ نہیں چاہیے. بات یہ کہ میں جہاں بیٹھوں یار سارم برنی نے کیا کر دیا, سارم برنی نے جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کے اندر انوالو تھے. بات یہ ہے یہ میں آپ کو بات اس سے آؤں گا, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی اپنی ایک شناخت ہے, آپ کا ایک الگ ہے نا ویلفیئر ہے, اور آپ ماشاءاللہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ دراصل جو آڈینس ہوتی ہے, ناظرین ہوتی ہیں, ان کی ظاہر سی بات ہے معلومات تھوڑی اصل میں کراچی کی عوام کی جو میموری بہت شارٹ لیول پر آ چکی, شارٹ میموری ہے بہت, بھول جاتے ہیں وہ بہت ساری باتیں. سوری میں بہت ہی وہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بہت ساری باتیں ہیں کہ دیکھیں مجھے کیا پڑی کہ میں کسی کو کال کروں گے, میں ریفرنس انصار برنی بات کر رہا ہوں, میں ریفرنس سارم برنی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ ہاں میں شجاعت برنی, میں وہ شجاعت برنی ہوں جس کے پاس پاؤں کے نیچے چپل نہیں تھی. ان لوگوں کے در پر میں گیا تھا, ان کے خاندان میں ہونے کے باوجود انہوں نے میرا کیا سپورٹ کرا, 10 گھنٹے باہر بٹھا کے رکھا, اور ابھی بھی وہ پوزیشن ہے الحمدللہ کہ مجھ سے 4 گھنٹے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ جب وہ چیریٹی کر رہے ہیں اپنے دوسرے ان لوگوں کو جن کا خون نہیں ہے, ان کی تم چیریٹی کر رہے ہو ہیں, اور جن کو ضرورت ہے, جن کو تمہاری وقتی ضرورت ہے, تم ان کو پوچھ نہیں رہے ہو یار. بہت دل سے لگ رہا ہے آپ کی, یہ دل چھوڑے یار. بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ کہ میں لٹرلی بتا رہا ہوں کہ میں شجاعت برنی ہوں, میرے گھر کا بجلی کا بل میں بھرتا ہوں, میں اپنا راشن خود ڈلواتا ہوں, گاڑی میں پیٹرول میں خود ڈلواتا ہوں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جوتے کا جو چپل ہے نا, چپل وہ میں خود اپنے پیسوں سے لیتا ہوں. میں کسی سے خیرات نہیں مانگتا, یا کسی کو یہ نہیں بولتا کہ جناب فلانا برنی کا ریفرنس سے بات کرو. نہیں, میرے والد مرحوم میری اپنی شناخت ہے, اور مجھے نہیں چاہیے بھائی میں کیا کر لوں ان کی شناخت لے کر. کوئی مجھے اس وقت پوزیشن یہ بتاؤ کہ اس وقت سارم برنی پر کتنے الزامات لگ گئے ہیں, کتنا ڈیمیج, کتنا مسئلہ ہوا ہوگا ہم کو, بالکل ہماری ٹرسٹ میں آپ کو اچھا نزلہ سب پر اتر رہا ہوگا, اچھا لگے یا برا لگے, لیکن اس وقت یہ ایک میڈیا کا ایک ٹاپک ہے. یعنی بڑے بھائی ہیں شاید انصار برنی صاحب, انہوں نے بڑے ایک ٹاک شو میں, جیسے میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, بڑا ہی سنگین ایلیگیشنز لگائے انصار برنی صاحب نے سارم برنی صاحب پہ. اور آپ کو شاید پتا ہوگا کہ پھر اس کے بعد وہ چیز بہت اسپریڈ ہوئی یہ نیوز, اور اس کے بعد ان کے جب وہ آئے یہاں پر سارم برنی صاحب, تو ان کو اسی وقت ایئرپورٹ پہ اریسٹ کیا گیا, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ ابھی بھی انڈر اریسٹ ہی ہیں, اور وہ ان کے مقدمات ان کو فیس کرنا پڑے. اور پھر ان کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا جواب آیا تھا جو انہوں نے نا میڈیا کیا تھا, ان کی وائف بھی تھی ساتھ میں. انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس بھی وہ حقائق ہیں کہ جب میں منہ کھولوں گا اور جب میں لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ پھر یہ کون. لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا
کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سارے حقائق اور باتیں؟ بات یہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں، ہم مطلب میں احترام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے. بات یہ ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ شریف ہوا ہے جس کو موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا، اریسٹ کرنے کے بعد ان کی سٹی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کلمے پڑھے. یقین کریں میں خرم بھائی سے کانٹیکٹ میں تھا، میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا، اور میں نے کہا یار بڑا غلط ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر جب یہ ہلکا ہوا معاملہ، پھر تھوڑی سی اور جب ہم شواہد میں گئے، ظاہر سی بات ہے نا یار، رپورٹیں تو سب ملتی رہتی ہیں، کچھ نہیں چھپا ہوا ہوتا. بھلے ان کے گھر میں بیٹھ کے ہم چائے نہیں پیتے، لیکن رپورٹیں سب ہوتی ہیں الحمدللہ. بات یہ ہے کہ تعلقات کیسے ہیں آپ کے سارم بنی صاحب سے؟ اف آئی ایم ناٹ رنگ چچا لگتے ہیں سارم بنی آپ کے، اور انصار بنی جو میری معلومات ہے اس کے مطابق. تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے آپ کے مطلب ٹرم اینڈ کنڈیشن، آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے آپ کو گھروں میں یا خاندان میں؟ آپ لوگ کبھی ملتے ہیں آپس میں؟ 1-2 دفعہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، جب تک ہماری دادی حیات تھیں، جب تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. جب سے دادی ہماری حیات تھیں، جب تک جو ہے معاملات تھے. پھر بیچ میں جو ہے میری والدہ محترمہ سے شگفتہ، مطلب ہماری فیملی ٹرم ایسے کہ ایونٹ میں ملاقات ہو گئی. گھر میں ابھی خرم بھائی کی شادی تھی، مطلب دیکھو بلاتے سب ہیں، اب وہ ڈیپینڈ میرے اوپر ہے نا، میں جاؤں نہ جاؤں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، بیچ میں جو ہے وہ خرم بھائی کی جو ہے وہ بیٹے کی شادی تھی، انوائٹ کیا تھا. بات یہ کہ میں اویلیبل نہیں تھا. بہت سی جگہوں پر جانا بنتا بھی ہے، جاتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چائے پینا کرانا. بات یہ ہے کہ ویسا وہ ماحول اس لیے نہیں بن سکتا، وہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس وقت خون ہو چکے ہیں سفید. وہ مطلب وہ گرم جوشی اور آپس میں، اور وہ یقین کریں گے ابھی بھی خرم بھائی ایسا بول رہے تھے کہ یار اب سب ختم ہو گیا ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ اب سب ختم ہو گیا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس سارے اس میں ڈسکشن میں جو آپ سے ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انصار بنی صاحب کو اس طرح کا پوڈ کاسٹ میں اس طرح کے انکشافات کرنے چاہیے تھے؟ پہلے تو یہ بتائیں، کیونکہ انصار بنی کا جو ہمیں اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا ابتدا انہوں نے کیا، اگر یہ نہیں کرتے تو شاید میں اس کا جواب نہیں دیتا اس طریقے سے. تو ابتدا تو انہی کی طرف سے ہوئی نا. اچھا اگر آپ دیکھیں جنگ تبل جو بجائی گئی ہے اس کا آغاز تو انہوں نے ہی کیا ہے نا. اچھا یہ جنگ تو ابھی سے نہیں ہے، یہ جنگ جب سے ہے. اگر میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو انصار بنی صاحب نے تو کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں کی تھی میڈیا میں آ کے، اس سے پہلے تک جب تک کہ نہیں یہ بتا دوں آپ کو کہ نجی سوشل میڈیا پر باقاعدہ انصار بنی صاحب نے کہا تھا کہ میرا کسی بھی برنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب یہ سوشل میڈیا پہ آیا اس کے بعد بیچ میں بہت ساری ڈسکشنز ہوئیں، پھر بہت ساری باتیں نکلیں کہ بھائی ایسا کیوں کہا. ہم نے بھی پوچھا. تو جب اگلا بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تم سے تعلق نہیں ہے تو میں تلے ملنے کیوں کروں؟ بھائی تعلق بنا لو. کیوں بنا لو؟ وجہ وہی بات ہے کہ بجلی کا بل میں خود بھر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ایشوز ہوئے تھے جس کے اندر بہت ڈسارٹ تھے نا انصار بھائی، کیونکہ انصار بھائی کے پاس ہی کام کرتے تھے سارے بھائی. بہت سارا ایسا ڈیٹا انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ سب کچھ کام وہیں سے انہوں نے بالکل اور سیکھا بھی. انفیکٹ یہ کہ وہ سارے جو جسے کہنا چاہیے سائیکل ساری ڈونر، میں کھل کے اور بتا دوں کہ تمام ڈونر لسٹ جو ہے وہ انصار برنی ٹرسٹ کی سارم برنی صاحب کے پاس تھی، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی، اگر ہم ہے نا ویلفیئر اس کو دیکھیں کہ کون ان کو سب سے زیادہ ڈونیٹ. پھر بیچ میں آیا کہ یار بہت سارے بیچ میں، اچھا مجھے بھی کافی لوگوں نے بولا کہ یار آپ کا کوئی تعلق ہے انصار برنی؟ میں کہا نا میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگلا بندہ جب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، میں کیوں بولوں کہ میرا ان سے تعلق ہے؟ وجہ بتائیں. وجہ بات یہ ہے کہ میں یہ آن کرنے کو تیار نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ ابھی منظر عام پر ایک اور ٹرسٹ آن ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے. اچھا ہاں بالکل، وہ انصار بھائی کی چھوٹی بہن ہے. اچھا، انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے ٹرسٹ کا آغاز کیا ہے. یہ سب ٹرسٹ اتنے زیادہ ٹرسٹ کیا، یہ اتنا فائدہ مند بزنس ہے. دیکھیں اس کو، دیکھیں بات یہ ہے، میں بار بار کہوں گا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے صدقہ جاریہ کرنا ہی ہے تو جواب یہ آیا. آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں ایسے میرے الفاظ میں نے کہا کہ یار مطلب ہم بھی 10 گھنٹے بیٹھے، میں نے بڑی ہیلپ مانگی، ایسی بات نہیں ہے میں نے نہیں مانگی. سب سے پہلا ایونٹ جو ہے میں نے انصار بھائی کو جب بلایا، میں نے انصار بھائی سے کہا تھا انصار بھائی مجھے آپ کی سپورٹ کی درکار ہے. بات یہ خون ایک ہے، رشتہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، مطلب اگر تھوڑا سا شفقت کا ہاتھ
تو بالکل 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 اب بول رہا ہوں میں نا, مطلب بالکل 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 کریں گے بیٹا, کریں گے کریں گے بیٹا کریں گے. بات یہ جب کرنا ہی خود تھا, جب اپنے تلوے خود گھسنے تھے, جب در در کی ٹھوکریں خود ہی کھانی تھی, تو میں آج بیٹھ کر یہ کیوں بول دوں کہ میرا برنی فیملی سے یا ان سے بہت ہی خاص کوئی ریلیشن ہے, ایک طرح سے کیوں بول دوں, اندر ہے نا ایک ظاہر سی بات ہے وہ رہتی ہے انسان کو. بالکل بالکل کہ جس وقت ہاتھ پکڑنا تھا تو اس وقت ہاتھ تھاما نہیں آپ نے. آج میں نے خود اپنے دم پہ آج یہاں پر بیٹھ کے جو بھی کچھ کمایا ہے اور جو کچھ میرا نام ہوا ہے وہ میں نے اپنی اس سے کیا, تو مجھے کوئی ضرورت نام نہیں تو رب کا ہے. آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا تھا کہ کہیں عوام یہ سوچ رہی ہو کہ یہ ابھی بہت پاپولر چل رہی ہے برنی تو اس نے نام لگا دیا ہو اپنا. بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, میں اس کا بھی جواب اب آپ کو دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس طرح تو خان لگانا چاہیے تھا, اس وقت تو پاپولیرٹی پہ خان چل رہے ہیں, خان لگانا چاہیے تھا بھائی, کلیئر بات ہے. بات یہ ہے کہ مرد اور نسل وہ جانی جاتی ہے جو اپنے خاندان کا نام اپنے ساتھ لگا کے رکھے. صحیح بات. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا, دیکھیں عزت اور ذلت اللہ دینے والا ہے, بندے کی اوقات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے سوال کا جواب اب وہ والا دے رہا ہوں کہ وہ اندر تھے, تو اندر جب وہ چلے گئے تو اس پر کافی لوگوں نے بولا کہ یار برنی کا تو نام خراب ہو جائے گا, برنی فیملی کا تو نام خراب ہو جائے گا. جہاں بیٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں, میں نے بولا بھائی دیکھو بات یہ ابھی تک کہ جو گناہ ہے وہ ثابت نہیں ہو پایا ہے, ابھی تک وہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. میں اگر یہاں بیٹھ کر اگر میرا ان سے اختلافات جو انہوں نے کرا, جیسا ان کا میرے ساتھ رہا اور رویہ, یہاں بیٹھ کر میں تو وہ باتیں بولوں جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ان کے پاس کیا کیا کیسز نہیں ہے, ابھی بھی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. علاقے کے ایس ایچ اوز بولتے تھے گالیاں دے کر کہ اس ڈیش کے بچے کو بولو ہماری جان چھوڑے. کتنے لوگوں کو اس وقت رائٹ ناؤ, اس وقت ایم کیو پی کیا پوزیشن ہے پتہ ہے نا آپ کو. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب طوطی بولا کرتی تھی الطاف حسین صاحب کی. اس وقت کا سیکٹر انچارج جو ہے وہ ایک ان کے سیلٹر بولنا چاہیے نہیں چاہیے پتہ نہیں. بات یہ ہے کہ جب بہت سارے ایسے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. بس مجھے اتنا بتا دیں اگر نٹ شیل میں شجاعت کی کیا ان دونوں بھائیوں کے درمیان کے اندر آپ کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں, ایک برج کا ایک پل کا, جو کہ ظاہر سی بات ہے اب نظر تو نہیں آتا لیکن کچھ کر سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح اس پہ بیٹھا ہوا ہے, حق پہ کون ہے اور کون باطل ہوا ہوا ہے اس وقت؟ ان کی سگی سوتیلی ماں نہیں کر پائی تو میں کون ہوتا ہوں. یعنی آپ ان دونوں کے بیچ کے اندر کا میں نے ابھی بیچ میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پینل ہے تالپور لائرز والوں کا, تو میں نے بلکہ ان کی اپنی خود کی بنی ہوئی ہے, تو مجھے تالپور صاحب کا کوئی اسسٹنٹ انہوں نے کہا تھا کہ اگر برنی صاحب کو اگر کروانا ہو تو ہمیں بتائیے گا, ہم اپنے اچھے بڑے لائرز جو ہے وہ کھڑے کریں گے. بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ منت طلت ہے کیوں. چل بہت بہت شکریہ شجاعت آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے پاس آئے اور آ کے بہت بہت ساری چیزوں پہ آپ نے اپنے خیال کیا. بس کیا کریں. تو یہ تھے ناظرین شجاعت صاحب, جو بڑے مجھے اس لحاظ سے بڑے وہ لگے کہ انہوں نے جو بھی بات کری بڑے دل سے کری, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جو باتیں ہیں وہ میں کہنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کوشش بھی کی ہے کافی حد تک کچھ ایشوز کو اٹھانے کی. اس میں جو چیدہ باتیں تھیں وہ ہم نے سٹارٹنگ میں کی ہے. تو میں امید کروں گا جو بھی ہمارے حکام بالا ہیں وہ ان کی تجاویز کو سنیں بھی اور سیریسلی لیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں. تب تک کے لیے مجھے علی اطہر خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.